ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جو آپ کے مالک کے ساتھ آپ کی ایک کنیکٹیوٹی، ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ جس کا خدا پر یقین ہی نہ ہو، اس کا دعا پر کہے کوئی ٹکرا۔ دعا جہاں مانگنے والا ہے وہیں پہ دعا سننے والا ہے۔ یہ مالک کی بڑی مہربانی ہے۔ وہ جب کہتا ہے کہ میں تمہارے شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو دعا اگر اونچی آواز میں مانگی جائے یا آواز نیچی میں مانگی جائے تو وہ ندا اور وہ دعا جو ہے وہ مالک تک ضرور پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں سرکار حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ ملتجی نگاہ کا اٹھنا بھی دعا ہے، شب تاریک کی تنہائیوں میں ٹپکنے والے آنسو بھی دعا ہے، مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے۔ دعا احساس ہے، دعا الفاظ صرف الفاظ نہیں ہے، آپ کے دل کی جو آواز ہے وہ بھی ہے دعا۔ اور دعا مالک جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے، کیونکہ یہ ایک ذریعہ بنتا ہے آپ کا اور آپ کے مالک کا، آپ کے خدا کا آپ کے ساتھ۔ دعا منظور کرے نہ کرے یہ اب اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو گناہ گاروں کی دعا پوری کر دے، اور نہ چاہے تو وہ انبیاء کی بھی دعا اس نے رد کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سال تک اللہ کے دین کی خدمت کی، لیکن بیٹا طوفان کی نظر ہو گیا۔ یہ اب وہ مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا دعا۔ تو یہ بھی دعا ہونی چاہیے زندگی میں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعا ہمیں سکھا کہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ہماری دعائیں اکثر جو ہیں وہ ہماری خواہشات کے اوپر مبنی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ جو چیز خود سے نہیں حاصل کر سک رہے ہوتے وہ ہم اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں پر ہمارا خود کا بس نہیں چل رہا ہوتا وہاں پہ ہم اللہ کی طرف حوالہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر ایک بچہ بیمار ہو تو ماں کو آداب دعا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے دل سے خود ہی دعا نکلتی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی جہاز، بحری جہاز سمندر میں کہیں پر پھنسا ہوا ہو تو مسافروں کو یا جہاز کے کپتان کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا سیکھ لے گا۔ دعا اندر سے ایک ہماری ایک ودیت ہوئی ہوئی ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے، اپنے سے سپیریئر کسی کو سمجھا ہوا ہے کہ ہم خود نہیں کر سکتے، تو مدد فرما ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے یہ بہت قیمتی ایک رابطہ ہے جو ہمیں اس رابطے کو قائم کرنے کی ہمہ حال ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اور حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، جیسے غالب کہا کرتا تھا کہ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ تو ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو دیکھ ہی رہے، تو جانتا ہی ہے۔ اب اگر تو نے ہمیں غم دیا ہے تو تیری مہربانی ہے، اگر تو نے ہمیں خوشی دی ہے تو تیری مہربانی ہے، اگر تو نے ہمیں آسائش دی ہے تو بھی تیری مہربانی ہے، اگر تو نے ہمیں آسائش سے دور رکھا ہوا ہے تو بھی تیری مہربانی ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دعا کا کہ آپ اتنا اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو من جانب اللہ ہی رکھتے ہیں اور اپنا سفر اللہ رکھتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ایک سرکار ایک اور شعر فرمایا کرتے تھے کہ اتنا ستم نہ کر کہ نہ ہو لذت ستم، اتنا کرم نہ کر کہ میری چشم تر نہ ہو۔ تو اتنی بھی مہربانیاں اتنا بھی نہ ہوں کہ مجھے تیری یاد ہی نہ ستائے، اور اتنا بھی میرے اوپر ظلم نہ کر کہ میں ویسے ہی تجھے بھول جاؤں۔ کہتے ہیں کہ غریبی اس حد تک لے جاتی ہے انسان کو کہ انسان کفر کے قریب تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی دعا کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں یا اللہ تعالیٰ اتنی آسائش میں رکھ، اتنی آسائش میں رکھ کہ ہم تیرے قریب رہ سکیں، تیرے ماننے والے بن سکیں، اور اتنا بھی ستم نہ ہو کہ ہم اتنے گھبرا جائیں اور ہم ویسے ہی ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے نا حفاظت میں رکھے۔ اور جو دعاؤں میں سب سے قیمتی اور سب سے بڑی دعا ہے وہ یہ دعا ہوا کرتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما۔ یہ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہے کہ جب آپ اس کے حبیب کے قریب ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے کہ ہم اپنے اصل جو ہماری روح ہے، اسلام کی روح ہے، ہم اس روح کی جتنا قریب رہیں گے
ہمارے لیے زندگی میں بھی اتنی آسائش ہوگی، اور ہمارے یہاں کے ماں بعد کی جس کا ہمیں پورا یقین ہے ہمیں وہاں پہ بھی آسائش ملے گی۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ہر حال میں ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے۔ جہاں پہ آسائش ہو وہاں پہ جب اللہ سے آپ دور ہوتے ہیں تو پھر جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جواب ابھی دور سے آئے گا۔ وہ دعا قبول کرے یا دعا نہ قبول کرے، یہ اس کی مرضی، لیکن ہم پر جو حکم ہے اور جو ہمارے لیے قیمتی بات ہے کہ ہم دعا سے اپنے مالک کے ساتھ ایک تعلق رکھیں۔ یہ دعا مانگنا بھی ایک استطاعت ہے، ہر کوئی دعا بھی نہیں مانگ سکتا۔ وہ اس رشتے کو ہی تسلیم کرنے سے کئی لوگ قاصر ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ جو اللہ کا اور آپ کے درمیان ہے یہ ڈیولپ ہی نہیں وہ کرنا چاہ رہے ہوتے۔ تو دعائیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ جو جاگنے والے ہیں وہ سونے والوں کے لیے ضرور دعا کریں، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ یہ درجہ بدرجہ ایک دوسرے کے لیے دعا ہوتی ہے۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں ابر کا سایہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے والدین کی دعائیں ہیں اور ہماری دعائیں آنے والی نسلوں کے لیے ہوں گی۔ یہ تاثیریں چلتی ہیں دعا کی، دعا کہیں دور ہوئی ہوتی ہے اور اس کا اثر اب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دعائیں مانگی جانی چاہیے، اور دعاؤں کی تھوڑی سی فلٹریشن بھی ہونی چاہیے۔ ایسی دعائیں کہ جو کافر نے بغیر دعا مانگے کام کر لیا ہے، آپ کو کرنے کے لیے وہ اس کی بھی دعا کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ان سے علیحدہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کام جو وہ بغیر دعا کے کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں۔ گھر بنانا ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں، اگر کوئی ترقی کرنی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر اپنے ایمان کی حفاظت کی بات ہو، اپنے رزق کا حوالہ ہو، اپنے تعلق کا حوالہ ہو، اپنے دین کا حوالہ ہو، ایسی دعائیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنی چاہیے، اپنے اعمال کے لیے، اپنی نیت کے لیے، اور لوگوں سے حسن سلوک کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک دعائیں مانگنے کی اور ایسی دعائیں مانگنے کی کہ جس میں اس کی قبولیت ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسی دعاؤں سے بھی بچا جو تو نے قبول نہیں کرنی، ہمیں ایسی دعائیں عطا کر جس میں تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے اور تیرا کرم ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔